بولیے ذرا سبحان اللہ۔ آئیے اب حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آپ کی شہادت کس انداز میں ہوتی ہے۔ ادھر حضرت علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ادھر حضرت علی اصغر کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے چاروں جانب لاشیں ہی لاشیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کی وہ زمین جب یاد کرتے ہیں کربلا کو تو دل دہلنے لگتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا موسم ہوگا، کیا عالم ہوگا کہ ادھر بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں، بچوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں اگر کسی کا چھوٹا سا بچہ بھی اگر انتقال کر جاتا ہے، اللہ اکبر، تو وہ دنیا کو سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، صدقے جاؤ کربلا والوں کے کہ آپ نے دین کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے لہو کو کربلا کے ریگستان کے جنگل میں آپ نے اپنے لہو کو کربلا کے میدان میں بہایا ہے، اسے اسلام کی خاطر، اسی دین کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ ادھر چاروں طرف کربلا میں خونی خون نظر آ رہا ہے، اب کوئی باقی نہیں ہے، اب حضرت عباس علمبردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار اپنے بھائی مولا امام حسین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے مولا حسین، اب مجھے اجازت دے دیجئے، اب مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ دیکھیے وہ سکینہ رو رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب تو گھر کے تمام نوجوانوں نے، اب تو گھر کے تمام مردوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، کیا آپ کی گھر کی بیٹیاں بھی اب پانی نہیں پی پائیں گی؟ اللہ اکبر۔ کیا گھر کی خواتین کو بھی پانی نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس نے جیسے ہی اتنا کہا، حضرت امام حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی، تو میرے ریڑھ کی ہڈی ہے، تو میرا ناز ہے، تو میرا غرور ہے، میں تجھے کس طرح سے رن میں جانے کی اجازت دوں؟ تو تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، آخر میں تجھے کس وجہ سے جانے کی اجازت دوں؟ حضرت عباس علمبردار نے جیسے ہی اتنا سنا کہ کون سے لشکر کی بات کر رہے ہو اے مولا حسین، ذرا دیکھیے تو صحیح، ادھر علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، ادھر اونو محمد کے لاشے پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیے تو صحیح حضرت علی اصغر کا لاشا رکھا ہوا ہے۔ آپ کس لشکر کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے تمام کے تمام لشکر والے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے بھی رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے بھائی، میں تمہیں رن میں جانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خیمے میں گئے، خیمے میں حضرت سکینہ نے کہا اللہ اکبر، وہ منظر ایسا منظر تھا، ہمارے گھروں میں بھی ہر ایک گھر میں ایک فرد ایسا ہوا کرتا ہے کہ جس پر تمام لوگوں کو ناز ہوا کرتا ہے۔ حضرت عباس علمبردار کا وہی معیار تھا اہل بیت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سکینہ نے جیسے ہی کہا اے چچا عباس علمبردار، کیا تمہاری بیٹی سکینہ کو بھی پانی نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام علی مقام میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں اے مولا حسین، اب مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دیجئے، کم سے کم اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں نہر فراق پر جاؤں اور سکینہ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے حضرت عباس علمبردار گھوڑے پہ جیسے ہی بیٹھتے ہیں، جیسے ہی آپ نہر فرات کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، اور یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ نبی کے گھر والے ہیں کہ یہاں پر کربلا کے میدان میں اپنے صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنا صبر دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر اسلام کو بچانے کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو جان کی بازی بھی لگا دینا۔ یہ وہ نبی کے شہزادے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا کر کے، اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اگر یہ دراز کر دیتے اور دعا کر دیتے تو وہی کربلا کی زمین اتنا پانی اگلتی کہ کربلا میں سمندر جیسا ماحول پیدا ہو جاتا، کربلا میں پانی ہی پانی ہوتا۔
لیکن دیکھیے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی نہر فرات پر جاتے ہیں، ادھر حضرت سکینہ دیکھ رہی ہیں کہ چچا عباس علمبردار پانی لینے کے لیے گئے ہیں، ادھر یزیدی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، ایک عباس علمبردار ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر کے نہر فرات کی جانب گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اگر خیمے حسین میں چلا گیا تو پھر ان سے جنگ جیتنا محال ہو جائے گا، پھر یہ جنگ نہیں ہار سکتے، ہم ان کے مقابلے میں ہار جائیں گے۔ ادھر بھی یزیدیوں کی صفوں میں ایک ہنگامہ سا ہو گیا کہ عباس علمبردار نہر فرات پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت عباس علمبردار نے اپنے مشکیزے میں نہر فرات سے پانی بھرا اور حضرت امام حسین، حضرت امام علی مقام خیمے میں پیاسے ہیں۔ سکینہ سامنے راہ دیکھ رہی ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے اور تم نے اپنے ہاتھوں میں پانی لے لیا، اپنے ہاتھوں کا پانی پھینک دیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی آپ نے مشکیزہ سنبھالا، گھوڑے پر بیٹھے، ادھر یزیدیوں میں ہنگامہ ہو گیا کہ اگر خیمے حسین میں اگر یہ پانی چلا گیا تو جنگ لمبی ہو جائے گی، جنگ طویل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اور جیسے ہی مشکیزہ آپ نے اپنے ہاتھوں میں لیا اور سامنے سکینہ کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت عباس علمبردار یہ کہہ رہے ہیں، پکارے آپا سے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، پکارے آپا سے سکینہ، ارے میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ ابھی حضرت عباس علمبردار نے اتنا ہی کہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ سامنے ان کا انتظار کرنے والی حضرت سکینہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن ادھر یزیدیوں کی صفوں سے حملے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، حملے ہو جاتے ہیں، اور ایک حملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بازو سے، جس ہاتھ سے حضرت عباس علمبردار نے اپنے مشکیزے کو سنبھالے رکھا تھا، اسی ہاتھ پر وار کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ کٹ کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ تیزی سے حضرت عباس علمبردار نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ لے لیا، دوسرے ہاتھ پر وار کیا گیا، دوسرے ہاتھ پر جیسے ہی وار کیا گیا، حضرت عباس علمبردار نے اسی مشکیزے کو اپنے دانتوں میں، اپنے منہ میں لگا لیا، اپنے منہ میں لے لیا، اپنے دانتوں میں جکڑ لیا۔ اللہ اکبر، ایک بھی یزیدی فوج سے ایسا آتا ہے کہ اس مشکیزے سے نکل کر کے حضرت عباس علمبردار کے چپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بازو کٹا، ابھی ایک بازو کٹا، حضرت عباس علمبردار نہیں روئے، دوسرا بازو کٹا، حضرت عباس علمبردار نہیں روئے، آنکھ میں تیر لگا، حضرت عباس علمبردار نہیں روئے، لیکن جیسے ہی اس بدبخت یزیدی نے، کسی بدبخت یزیدی نے جیسے ہی مشکیزے پر تیر مارا، حضرت عباس علمبردار کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میرا ہاتھ کٹا تھا، تو نے میرے ہاتھوں کو کاٹ لیا، تو نے میری آنکھ میں تیر مار دیا، لیکن میں کچھ نہیں بولا۔ اللہ اکبر، لیکن جیسے ہی حضرت عباس علمبردار نے جیسے ہی حضرت عباس علمبردار کے مشکیزے پر تیر لگتا ہے، حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں، ہائے افسوس کہ تو نے میرے مشکیزے کو پھاڑ دیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جیسے ہی حضرت عباس علمبردار گھوڑے سے گرے ہوں گے تو وہ کیا عالم ہوا، کیا عالم ہوگا کہ جیسے ہی گھوڑے سے حضرت عباس علمبردار زمین پر تشریف لائے ہوں گے، وہ وقت کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا۔ آپ اس منظر کو ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا ہو، جس کی آخری امید مشکیزہ وہ بھی چھلنی کر دیا گیا ہو، اب وہ گھوڑے سے نیچے آئے گا تو کس انداز میں آئے گا۔ اللہ اکبر، اگر آج ہم
ہاتھوں کا سہارا لے سکتے ہیں، اللہ اکبر، آنکھیں ہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ادھر تو دونوں چیزیں نہیں ہیں، اللہ اکبر، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں لہو بھرا ہوا ہے، اور ہاتھ دونوں نہیں ہیں۔ المختصر یہ حضرت عباس علمبردار زمین پر تشریف لائے اور حضرت امام حسین کو پکارا، اللہ اکبر، حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے خیمے سے نکلے، حضرت امام حسین، وہ 56 سالہ امام حسین اپنے خیمے سے اتنی رفتار کے ساتھ نکلا، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کا امامہ شریف کھل گیا تھا، کپڑے کھل گئے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام اپنے بھائی عباس کے قریب جیسے ہی پہنچے، آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا، اور رکھنے کے بعد میں اللہ اکبر، حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں، اے میرے بھائی، میری چند خواہشیں ہیں، آپ سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام کہتے ہیں، بتاؤ میرے بھائی، جو تم کہو گے اس کو میں پورا کروں گا۔ حضرت عباس علمبردار کہتے ہیں، اے میرے بھائی، پہلی میری خواہش یہ ہے کہ آپ میری آنکھ سے یہ تیر نکال دیں تاکہ میں آپ کا ایک بار آخری مرتبہ اچھے سے دیدار کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے جیسے ہی وہ تیر نکالا، مورخین نے لکھا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی حضرت امام علی مقام نے حضرت عباس کے آنکھوں سے وہ تیر نکالا، مورخین نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی پتلی اس کے ساتھ میں باہر آ گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمبردار نے کہا، بھائی دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیموں میں مت لے کر جانا، ورنہ سکینہ پیالہ لے کر کے کھڑی ہے، اللہ اکبر، کہیں سکینہ یہ نہ پوچھ لے کہ عباس چچا تم تو پانی لینے کے لیے گئے تھے، کہاں ہے پانی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، ذرا دل لگا کر کے اس کربلا کے واقعے کو ذرا پڑھیے تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کے شہزادوں نے، میرے نبی کی شہزادیوں نے کتنے ظلم کربلا کے میدان میں سہے۔ حضرت امام حسین جیسے ہی حضرت سکینہ نے یہ منظر دیکھا تو چیخ پڑی، اور جیسے ہی حضرت عباس کو نیچے آتے ہوئے دیکھا، حضرت سکینہ کہتی ہیں، اے لوگو دعا کرو، اب مجھے پانی کی خواہش نہیں ہے، دعا کرو کہ میرا چچا عباس سلامتی کے ساتھ میرے پاس آ جائے، مجھے پانی نہیں چاہیے، نہیں پینا مجھے ایسا پانی کہ جو چچا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کے لاشے کو اٹھا کر کے حضرت امام علی مقام جیسے لے جاتے ہیں، ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عباس کے جنازے کو، لاشے کو جیسے ہی حضرت امام حسین نے اٹھایا تھا، دعا کی تھی بارگاہ خداوندی میں کہ مولا اب میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب میری فوج کا سپہ سالار چلا گیا ہے، اب میں نڈھال ہو چکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کا کردار ایسا تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فوج کے آپ کمانڈر تھے، آپ چیف تھے، آپ کا وہ مقام تھا کہ آپ ایک جنرل کی حیثیت رکھتے تھے، اور جب ایک بڑا آفیسر، جب بڑا آرمی کا ایک فوجی جب انتقال کر جاتا ہے، جب شہید ہو جاتا ہے، تو پورے لشکر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے اس لاشے کو اٹھایا، اس لاشے کو اٹھایا، اور اٹھاتے اٹھاتے میں اپنی زبان میں
کہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام نے، اللہ اکبر، حضرت امام علی مقام کو کتنا صبر اللہ نے دیا تھا، کتنی طاقت اللہ نے دی تھی، کتنا صبر اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ اکبر، وہ لاشیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہے ہیں۔ حسین اعظم کی دیکھو طاقت، وہ حوصلہ اور عزم و ہمت، اللہ کے خیمے میں رکھ رہے ہیں سبھی کے لاشیں اٹھا اٹھا کر۔ حضرت عباس علمبردار بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب خیمے میں لے کر گئے، خواتین نے معلوم کیا پانی آیا یا نہیں آیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا پانی تو نہیں آیا۔ عباس جام کوثر پینے کے لیے نانا جان کے پاس چلے گئے۔ اللہ، یہ ایسا مقام، یہ ایسا منظر کربلا میں رہا ہے، اور آج ہم عیش و عشرت میں، ہم دھوم دھڑکوں میں، ڈھول تاشوں میں، ڈیجے باجوں میں آج ہم محرم کو منا رہے ہیں، سینہ پیٹ پیٹ کے محرم کو منا رہے ہیں، نوحے کر کر کے ہم محرم کو منا رہے ہیں۔ سبق سیکھیے کربلا کے میدان سے۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام نے اپنے ان پیاروں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیا کہ جن سے آپ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے گا کہ کربلا میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے سے ان یزیدیوں کا ظلم سہا، اس اسلام کے پودے کی اپنے خون سے آبیاری کی۔ اس اسلام کے پودے کو حضرت امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کا خون دیا ہے۔ سن لے وہ کہ جو آج اسلام کے خلاف، اس مذہب اسلام کے خلاف آنکھیں نکالتے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کو دنیا سے مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ کوئی ایسا پودا نہیں ہے کہ جسے پانی دے کر کے پیدا کیا ہو، جسے پانی دے کر کے پروان چڑھایا ہو۔ یہ ایسا پودا ہے، یہ اسلام کا درخت ہے، ایسا درخت ہے۔ اسلام کو حضرت امام علی مقام نے اپنے خون سے سینچا ہے، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ پتہ نہ کتنے آئے اور چلے گئے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ اس اسلام پر احسان ہے کربلا والوں کو، اس اسلام پر احسان ہے حضرت عباس علمبردار کے بازوؤں کا، اس اسلام پر احسان ہے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور مصطفیٰ کے خاندان صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بڑے انوکھے انداز میں محرم مناتے ہیں، آج ہم بڑے انوکھے انداز میں، بڑے الگ طریقے سے محرم مناتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول بالکل الگ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں محرم کے نام پر نہ جانے کون کون سی خرافاتیں شروع ہو گئی ہیں، حرام کاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور آج تو وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ حسینی کہ جو اپنے آپ کو پکا سچا حسینی مانتے ہیں، یہ کربلا میں یہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، یہ اپنے ڈھولوں کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ڈھول تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، یہ ڈھول تمہیں حضرت امام علی مقام سے نہیں ملوائیں گے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیے، جس کام کے لیے آپ نے اپنے گھر والوں کا خون بہایا، ان کاموں پر اگر عمل کرو گے تب جنت تمہارا مقدر ہوگی، ورنہ جہنم میں جانے کے لائق۔